تو دیکھ لو سب کے سب آپس میں متفق ہے. قادیانی ہے نا، جو بھی کفری ملک وہاں سے ان کو فنڈنگ دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا ہے نا، سارے کفری ممالک ان کے پشپناہی پر. لیکن ہمارے مسلمان آپس میں ایک کلمہ کے نیچے ایک پیغمبر کے اقتداء کرنے والے، ایک ہی پیغمبر کو، آخری پیغمبر کو ماننے والے، دیکھ لو انہوں نے آپس میں اسلام کے دشمنوں نے عام مسائل پر ایسے تقسیم کیا کہ ختم نبوت جیسے مسئلہ کے لیے بھی وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. دیکھو قادیانیوں کے خلاف جب بھی ختم نبوت کا جلسہ ہوتا ہے، اس میں ایک بھی مماتی آپ کو نظر نہیں آئے گا. ایک عام مسائل پر دیکھو ان کو مسلمانوں سے الگ کیا، ایک عام مسئلہ پر ان کو مسائل سے مسلمانوں سے الگ کیا، ایک عام مسئلہ ہے. جب ان جیسے عام مسائل کی وجہ سے مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تو آپ بتائیں قادیانی کا نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ فائدہ ہوا قادیانیوں کا فائدہ اسی وجہ سے ہوا کہ ہم مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. اب دیکھو قادیانی کو جواب دینے کے لیے صرف اہل سنت والجماعت علماء دیوبند گئے، جو ہمارے اکابر علماء دیوبند سے الگ ہو گئی. انہوں نے قادیانیوں کے مخالفت نہیں کی، لیکن مسلمانوں کے خلاف وہ دن رات ان کے تکفیر، ان کے تفسیق، ان کے تذلیل کا سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے. ان کو تفسیق کے نام پر اللہ رب العزت کے کلام سامنے کھلا ہوتا ہے، یا پیر ذوالفقار نقشبندی سے رحم اللہ کے خلاف بونکے گا، یا مختار الدین شاہ سے رحم اللہ کے خلاف بونکے گا، یا قائد جمعیت، قائد انقلاب اسلامی قائد مولانا فضل الرحمن کے خلاف بونکے گا. ان کا کام ہمارے اکابر کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں. دیکھو میں چیلنج سے کہتا ہوں، چیلنج سے، مجھے ایک ہی تفسیر کی، اس کے تفسیر جو بھی آیت آئے اس کے نیچے انہوں نے تفسیر کی جس میں قادیانیت پرد کیا، انہوں نے عیسائیت پرد کیا، ہندو مت پرد کیا. انہوں نے ہمیشہ اگر مخالفت کی اور ہمیشہ اگر اپنے طاقت کو استعمال کیا تو اسلام کے خلاف استعمال کیا، اسلام کے دشمنوں کے خلاف استعمال نہیں کیا. تو اب دیکھ لو مذہبی تنافر، پھر قواریت نے ہمارے بیڑا برباد کیا یا ہمارا فائدہ ہوا؟ اسی وجہ سے برطانیہ نے سب سے زیادہ دشمنی اگر کی تو ہمارے اکابر علماء دیوبند کی اسی وجہ سے کی کہ انہوں نے ہمیشہ اتفاق اور اتحاد کی بات کی، مسلمانوں کو ایک کرنے کی بات کی، مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کو ایک اللہ اور اس کے رسول کے جیسے بنانے کی کوشش کی. تو اسی وجہ سے اسلام کے دشمنوں نے اس کو ٹھکانے لگا دیا، ان کو جیلوں میں ڈالا، ان کو شہید کیا گیا، ان پر ہر قسم کے مظالم کی. ہندوستان کے سرزمین پر برطانیہ نے مسلمانوں کو ناکام بنانے کے لیے جب ان پر غلہ بند کیا تو صرف بنگال میں 90 لاکھ مسلمان بھوک کی وجہ سے شہید ہو گیا. بہت سارے جوان لڑکیوں کو کپڑا نہ ملنے کی وجہ سے، جس سے اپنے جو عورت ہے، ناپ سے نیچے جو بدن ہے نا، اپنے شرمگاہ کو چھپانے کے لیے ان کو جب کپڑا نہ ملا تو جوان لڑکیوں نے خودکشی کر لی. آپ تاریخ اٹھائے، ہمارے اکابر نے لکھا ہے. اسی برطانیہ کے خلاف ہمارے اکابر نے قدم اٹھایا، اسی برطانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور مسلمانوں کا ایک الگ سٹیٹ بنا دیا. آج تک ہمارے اکابر علماء دیوبند میں افغانستان میں اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کیا، امریکہ کو بھی. کس کے قربانیاں؟ یہ شیخ الہند کے قربانیاں. آج ان کے اثرات ظاہر ہو گئی. بس